کر سبحان اللہ کہہ دو مچل کر سبحان اللہ کہہ دو مچل کر اللہ تعالیٰ میری جیسی سسرال ہر ایک کو دے میری وہ تمہارا بھائی مل گیا اس نے چھوڑا ہی نہیں یار کیا یار اخلاق ہے تمہارے بھائی کا فوراً ٹھنڈی اچھے کہاں ملتے تمہیں اجا نہیں ہے کہہ رہے ہیں بے شک لگ رہا تجربہ ہی نہیں ہو گیا تجربہ کار میں تمہیں ٹرک بتا یہ کام آنے والی بات ہے کام بزرگ جن کی نہیں یاد کر لیو سمجھ رہے اعظم صاحب شاعر صاحب ہاں کئی لٹ پھیر دو بار بار آدمی میرے بدتمیز ہے بجلی گھر میں بجلی گھر سے بھاگ گئی گالی بیوی سن رہی ابے مت کٹے انسان کھیت میں گھاس تیرے پیدا ہو رہے گھر آ گئے بیوی بیچاری گالی سن رہی ابے مت کٹے انسان کچھ تو سوچ تو سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے ایک صاحب بولے سید صاحب میری بیوی بڑے غصے رہتی ہے بہت لڑتی ہے کوئی ایسا تعویذ دے دو جو وہ راضی ہو جائے تو میں نے کہا یار تعویذ تو چھوڑ نبی کی ایک بات تجھے بتا اس پہ عمل کریے انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے بولا حضرت تعویذ ہی دے دیتے زیادہ ہی خطرناک ہے میں نے کہا کیوں خطرناک کیوں ہے بولے حضرت اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی دکان بند کر کے آتا ہوں نا تو آدھا گھنٹہ بعد میں آتا ہوں کون یار کرکر کرے گا سو جائے گی تبھی جاؤں گا اتنی خطرناک ہے میری بہنیں سن رہی ہے سمجھے یہ نہیں بولے میں نے کہا کیا خطرناک بولے خالی مولی کا جھگڑا ہے میں نے کہا کیا بتا تو ایک خاص بات بولا گھر میں جاؤں اچھی خاصی ہے جیسے ہی گھر میں گھسوں سینڈل اتارے اور بچوں پہ دڑا کبھی اس کو مارا کبھی اس کو مارا اور میں نے کہا تھا کیوں مارا ہے تو بولی چپ کے رہی کہ تمہارا کارنامہ اور تمہاری اماں بڑھیا بیٹی نا ان نے بگاڑا اماں کو اور لپیٹ لیتی میں کیا کرتا بولے کھانا کھانے پہ تو روزانہ کرکر ہے نہ خود کھاتی نہ مجھے کھانے دیتی بولے میں مار کے بھی تھک گیا اس نے بھی لٹکا بھی پھیرا سمجھو بولے مار کے بھی تھک گیا غلط بات ہے بہت غلط بیوی پہ کبھی ہاتھ آتا ہاں نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے سمجھے تو میں نے کہا میں تجھے ایک دو باتیں بتا دوں میں نے بزرگوں سے سنا بھی تھا اور پڑھا بھی تھا ایسی چیزیں پڑھا کرو اچھی باتیں لے لیا کرو سمجھے تو بولے ہاں بتائیے میں نے کہا کر لینا بولے ہاں میں نے کہا ایک دن سن لیے تو جو بھی کچھ کہے جب کھانا کھانے بیٹھے تو برابر میں بٹھا لینا کھانا کھلانا اور اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں دے دینا اور بولے اگر بھوسا مار دیا تو میں نے کہا تو بھی ڈرا ہوا کافی ہے تجھے بھی ڈرائے گیا میں نے کہا نہیں ہوگا کچھ انشاءاللہ تو ایسا کریے جا اللہ مار تو بولا اچھا اس نے جیسے کھانا کھایا میں نے کہا دوسرے دن بھی رکھیے تیسرے دن بھی پھر 5 دن کے بعد اگر راضی نہ ہو جائے تو مجھ سے ملیے بعد میں تعویذ کو دیتے تو بولا ٹھیک ہے اب وہ ماسٹر صاحب ہے نام نہیں بتاؤں گا تو اب وہ جو تھے انہوں نے پہلے دن جو تھے نا لقمہ دیا تو بیوی کھسیا اور منہ ٹیڑا کر کے کھاتا نہیں منہ چلا یہ چلتا والا اب بڑا میرے کھا تو لیا دوسرے دن وہ پھر اس نے یہ دیا تو پھر تھوڑا آرام جمایا تیسرے دن کو جیسے ہی دینے جا رہے تھے ہاتھ پکڑا اور وہ تو منہ میں لیا اور دوسرا توڑا مجھے کھلاتے رہو گے تم نہیں کھاؤ گے کیا اور دیکھ لیا وہ دن ہے آج کا دن ہے بڑے بڑی آرام سے کر رہی ہے تو جب تم بیویوں کے اللہ کے بندے بیویوں کو گالیاں دو گے تو وہ کیسے راضی رہیں گے اللہ اللہ حضرت شیما چلی بھائی کے گھر کو چلی اور لوگوں چندہ مت کرو میں چھڑا کے لاؤں گی اور چھوٹے نہ چھوٹے مگر اپنے بابو کو ضرور دے کے آؤں گی
अल्लाह, शीमा जा रही है, देखूंगी मेरा बाबू कितना बड़ा हो गया, कैसा हो गया, पहले बहुत खूबसूरत था, बड़ा अच्छा, जाके इतना प्यार करूं। बहन है ना, जिसने मुंह साफ किया हो, जिसने कपड़े साफ किए हो, जिसने मुंह धुलाया हो, जो दिन भर गोदी में टांगे टांगे घूमती, कितना नाज होगा उस बहन को, कितना प्यार करती होगी वो बहन। हज़रत शीमा ने 2-3 सहेलियों को ले लिया, चलो बाबू को दिखाओ, चलो। अच्छा, औरतें इस मामला में बहुत आगे, पता चल जाए कोई मियाँ आया ना तो 2-4 को खाली मूली ले जाएंगे। मेरे पास जमरात भाई बोली, मियाँ मुझे भी देख लियो। मैंने कहा क्या बात है तुझे? बोली है कुछ नहीं, खाली आ गया। मैंने कहा शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अल्लाह वो बोले हजरत शीमा चली और लोगों बहनों से ताल्लुक कैसे रखो सुनो। मदीने में पहुंच गई, कहने लगी मेरे बाबू कहाँ है? मेरे नबी जिस घर में थे ना, सहाबा नंगी तलवार लिए वो पहरा दे रहे थे दरवाजे पे। हजरत शीमा आ गई, बोले मेरे बाबू अंदर है। फख्र था ना मेरा बाबू। सहाबा ने तलवार, कौन बाबू? हजरत शीमा ने बोले हटाओ तलवार को, हटाओ तलवार को, मेरा बाबू। कौन बाबू? अंदर तो आका है मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा उन्हें तो ही देखने आई, चांद सूरज जिनके इशारों पे चलते थे, आज देखूंगी मेरा बाबू हो कैसा गया। अल्लाह अल्लाह, सहाबा जाने नहीं देते, शीमा रुकती नहीं। शीमा फख्र दिखा रही, मेरा भाई को, अगर मेरे भाई को पता चल गया तुमने बहन को रोका तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, वरना जाने दो। साहब डर गए, कहने लगे थोड़ी देर ठहरो। अल्लाह अल्लाह, एक साहब गया, कहा एक औरत आई 2-3 और साथ में कह रही है मेरा बाबू कहाँ है? मेरे नबी उठकर नंगे पांव खड़े हो गए, बोले शीमा होगी। क्या मेरी बहन शीमा? मेरे नबी अंदर से बाहर आ गए। अल्लाह देख शीमा खड़ी है, मेरे नबी खड़े हुए बहन को देख रही है, बहन हजरत मेरा आका को देख रही है। अल्लाह, मेरे नबी की आंखों में भी प्यार में, खुशी में आंसू निकल रहे। हजरत शीमा इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। कहा बाबू मैंने कितने दिन तुझे देख करके खाना, भाई थे ना इस वजह से वैसे बोल रही, बचपन में खिलाया था। कहा बाबू कितने दिन हो गए, मेरी जिंदगी कैसे कटी कि मेरा बाबू कहाँ गया, मुझे क्या पता था। मेरे आका भी बैठे, मेरे आका ने कहा हटो, सब लोग कहा हटो। मेरी सबसे ज्यादा खूबसूरत वाली जो चादर है मेरी बहन के लिए बिछा दो, मेरी शीमा के लिए बिछा दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी खुद हजरत शीमा के लिए चादर बिछा रहे, वो चादर जिसको सहाबा चूमा करते थे। जब मैंने पढ़ा तो आंसू निकल आए थे प्यारे। आज हम अपनी बहनों के साथ कैसे रवैया रखते हैं। वो चादर जो मेरे सहाबा सीने, मेरे आका के सहाबा सीने से लगा करके दुआएं मांगते थे, आज शीमा से कह रहे बहन शीमा बैठ जाओ, आज बैठ जाओ। मेरी माँ जब 6 साल का था तो मेरी माँ छोड़ के चली गई थी। शीमा कोई तो आया मेरा, शीमा तुमने मेरा बचपना देखा है, बयान करो। शीमा कह रही है भाई जिंदगी भर मैं आपके आसरा लगाती रही, मगर मुझे क्या पता था, लोगों ने जब बताया कि चांद सूरज इशारों पे खेलता है, जानवर ताजीम करते हैं, पेड़ सजदा करते हैं, ये सब मेरी आंखों का देखा हुआ, मैं समझ गई अगर दुनिया में कोई है तो वो मेरी माँ। ये बहन होती। कहा बहन, कहा बहन मेरा बचपना बयान करता, तुमने तो देखा सहाबा सब एक तरफ हो, सुनो
जिस बहन की गोद में तुम्हारा आका खेला, आज वो बहन मेरा मिलाद पड़ेगी। बहन ने जब बयान करना शुरू किया, सारे सहाबा रो रहे थे, सारे सहाबा रो रहे थे। हजरत शीमा बोली, हमारे घर में इतना तेल नहीं था जो हम चिराग जला लिया करें। जैसे आज लाइट का बिल देने के लिए रात को सोते टाइम एक बल्ब जलाते ना। हजरत शीमा बोली, मेरी अम्मा कहती थी, शीमा चिराग बंद कर दे बेटी, तेल फूकेगा, पैसे नहीं है, तेल फूकेगा। तो शीमा बोली, मैं खुद चिराग बंद करती थी, मगर मेरे आका जब लेटे होते थे तो पूरा घर रोशन हुआ करता था। जब मेरा बाबू लेटा हुआ होता था तो पूरा घर रोशन हुआ करता था। मैं तुम्हें क्या बताऊं, अपने बाबू की क्या बताऊं। मेरे नबी बोले, बहन क्यों आयो? का वो जो लोग जो पकड़े हैं वो मेरे कबीले के हैं। पहले कोई काम करते थे ना नबी, तो सहाबा से मशवरा क्या करते थे, दिल से पढ़ा करो कोई भी चीज ना तो तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। तो सहाबा से मशवरा करते थे। लेकिन अब जब बहन आई है ना तो मेरे नबी मशवरा नहीं कर रहे। मेरे नबी बोले, बहन जाओ, तुम्हारे लिए इजाजत है, जिसे चाहो छुड़ा के ले जाओ। आज मेरी बहन मेरे घर आई है, मुझे जमीनों आसमान भर के इससे भी ज्यादा खुशियां। ये बहन थी और तमाम सहेलियां, इधर तुझे अपने बाबू को दिखाती थी, देख मेरे बाबू के, अब भी हाथ देख मेरा, देख अब भी मेरे बाबू को देख, आंखों में सुरमा देख, अब भी देख मेरे बाबू के बाल देख। तो जब बताया ना सारी बातें मेरे आका सुनते जा रहे। आज मेरी बहन मेरा मिलाद पढ़ रही है, आज मेरी बहन मेरी बातें बता रही है। अल्लाह, मेरे नबी ने अपनी बहन को इतना नवाजा कि दुनिया के पर्दे पर कोई भाई अपनी बहन को आज तक नहीं नवाजा। तो तुम भी अपने रिश्तेदारों से रिश्ता मत तोड़ो। बेटा ओ बच्चे, बाबू मेरे लाला क्या टाइम बहुत लंबी बात है, 1 बजने वाला, माफ करना टाइम ज्यादा हो गया, बात में बात निकल गई और मैं भी तो आपके घर का ही हूँ। तो आज के बाद तुम्हारी बहन, यार जब एक लड़की का ना जिगरा होता है, जिगरा तुम्हें तुम्हारे घर से दूर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। 20 साल तक ये लड़की अपनी माँ के साथ रहती है, बाप के साथ रहती है, भाइयों से लड़ती है, जिद करती है, घर में ऐसा होगा, ऐसा कितना हक जताती है। अब्बाओं से कहते नहीं अब्बा, भैया के कहने मत लियो, बैठ की चादर ऐसी लाओ, कलर ऐसा, सब में जमाती फिर करे, नहीं यूं। उसे क्या पता था, बहन तू आज तो खुश है, एक दिन तुझे इस घर से जाना है। प्यारे, फैक्ट्री चलाना बहुत आसान है, मगर एक लड़की को ससुराल चलाना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं उसका शौहर किस मिजाज का हो, पता नहीं उसका देवर कैसा हो, पता नहीं उसका जो ससुर बनेगा वो कैसा हो, पता नहीं उसकी जो सास बनेगी वो कैसी हो। एक लड़की है, एक तो अपने बाप को छोड़ के आई, माँ को छोड़ के आई, एक लड़की अपने भतीजों में खेलती थी, भांजों में खेलती थी, पूरे घर में नखरा दिखाती थी, अलमारी ऐसी बनेगी, ये रंग ऐसा होगा, ये ऐसा। पहले झपट्टा मारती थी खाने वाली, छोटे बहन भाई होते तो कितना लड़ते, होता नहीं होता। पहले सब चीज अम्मा जो होती है ना, मालूम है, वो बेटों का फेवर करती है और बाप जो होता है वो बेटी का फेवर करता है। ये बाप जो होता है फेवर, समझे, जब तुम्हारी बेटी होगी ना तो तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह, मेरी छोटी सी बेटी शायद मियां, अल्लाह उनके दर्जात में तरक्की अता फरमाए। सीने पे ऑपरेशन था लेकिन फिर भी वो चढ़ के बैठ जाती थी, ना न जा, तो उतारते नहीं थे, मैं खींचता था। या उनकी बेटी मेरे घर में जो है वो खींचती थी, कहती नहीं अब पूछी, कहते नहीं बेटी मेरा कुछ नहीं होगा, उन्हें थकावट उसी से उतरती, समझे। लेकिन जब बेटी घर से निकलती तो क्या होता,
سمجھے. اور بعض اتنا ظالم مل جاتا ہے، اتنا ظالم، بیچاری انتظار کرتی ہے میرا کوئی میکے کا آتا ہوگا، عید کو آتا ہوگا، بقرہ عید کو آتا ہوگا. تمہارے گھر شادیاں گزر جاتی ہیں، تم بہن کو نہیں پوچھتے ہو. تمہارے گھر میں دعوتیں گزر جاتی ہیں، کون ہے تمہارے علاوہ؟ جب تک باپ رہے بیچارے آتے جاتے رہے، ماں رہی بیچاری بوڑھی، اس ماں کو ہی تم پورے خرچے کے پیسے نہیں دے رہے ہو، بیچاری چھپا چھپا کے رکھ رہی ہے. کبھی ناتی پوتا آ گیا تو چھپا کر کے دے دیا، کہیں بہو تو نہیں دیکھ رہی ہے. بعض بہو اتنی خطرناک. میری بہنوں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤ، ایک دن تمہیں بھی ساس بننا، ایک دن تمہیں بھی کسی کی نانی اور دادی بننا. اس چیز کا خیال رکھنا. بیچاری بڑھیا کبھی تکیے کے نیچے سے، تم اسے اتنا تنگ رکھ رہا ہو، اتنا ٹائٹ رکھ رہا ہو. نہیں، ماں باپ کو اتنا خوش، اتنا مالک بنا دو تاکہ اپنی بیٹیوں کو دل کھول کے وہ عطا کرے. سمجھے؟ خوش رکھا کرو. آخری بات بتا دوں، ختم، اب آگے ہمت نہیں ہو رہی. ایک محدث کی بات میں نے چھیڑی تھی، بتا دوں یا پھر بتاؤں گا؟ بتا دیتا ہوں. ایک محدث کی بات چھیڑی. وہ محدث وہ ہوتا ہے جس کو حدیثیں یاد ہوتی ہیں، حدیثیں بیان کرتا ہے، اور وہ لکھتے بھی تھے حدیث. تو انہوں نے پہلے لکھائی کیسے ہوتی تھی؟ دوات ہوتی تھی، اس کے لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس میں ڈبوتے تھے، پھر لکھتے تھے. تم لوگ مدرسے اسکول میں پڑھو، تختی میں پڑھے ہوگے. تختی میں شیشی کی ہوتی نا، شیشی کی جو تلی ہوتی ہے اس سے رگڑ رگڑ کے گھوٹتے تھے، پھر پوتے سے پھیرتے تھے، روشنائی سے لکھتے تھے اسکولوں میں. پھر چاک چلے، یہ ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا. تو وہ محدث صاحب وہی اسی دعوات سے اور اس سے لکھتے تھے، حدیث شریف لکھتے تھے، وضو ہو کر کے لکھتے تھے. اللہ اللہ ایک دن کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھ لیا، یہ پوچھا، یہ بتا تمہاری قبر کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے میرے ایک عمل پر اس کو پسند آ گیا، میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا. کہا وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل بتانا چاہتا. کہا عمل کیا تھا یہ اور بتا دو. وہ کہنے لگے بہت زیادہ بڑا بھی نہیں تھا، میں ایک دن وضو بنا کر کے حدیث شریف لکھنے بیٹھا، جیسے ہی میں نے قلم دوات میں لگایا، روشنائی قلم پہ لگی، اور جب میں نے اس سے نکالی تو ایک مکھی اس قلم پہ روشنائی پینے کے لیے بیٹھ گئی. جس قلم سے میں حدیث لکھنے جا رہا تھا اس قلم پہ مکھی بیٹھی ہوئی روشنائی پینے لگی. میں نے وہیں پہ قلم روک لیا اور میرے دل میں خیال آیا، یہ بھی اللہ نے پیدا کی، اللہ کی مخلوق ہے، اس کا پیٹ بھر دے دوں. میں نے اس کے پیٹ کے لیے قلم روک لیا، وہ پی کر کے اڑ گئی. پھر میں نے ڈبو کر کے لکھنا شروع کر دیا. وہ محدث صاحب بولے اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضور سید منیب الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسی باتیں پڑھا کرو، سنا کرو، اپنا دل نرم کیا کرو، اس سے لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تم بولوں تو یہ مت کہنا کہ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں. میں لوگ کہتا ہوں جیسا کرتا، تم دوسرے کے چھیننے کے چکر میں رہتے ہو. دوسرا کھاتا اس کے لات میں. بچے کیا کرتے؟ کتا اگر کوئی چیز کھا رہا، اس کی فطرت اٹھایا پتھر کڑک سے مار دیا اور بھاگے پھر ہنس رہے ہیں بڑا اچھا کام کر. نہیں، تربیت بیٹا اچھی کرو. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بھلے آدھی روٹی کھاؤ. سمجھ میں آ رہی؟ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو. ہاں وہی تو بتا رہا ہوں. اچھا 40 سال تک کیا کیا؟ ہاں تو میں نے، ہاں
میں نے 2 جملوں میں یہ بات بتا دی، اچھا کیا اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے 2 جملوں میں یہ بات بتا دی تھی، نبی نے 40 سال تک نہ تو قلم سے لوگوں کو پڑھایا نہ زبان سے، اپنی ذات سے پڑھایا، لوگ ایسے اخلاق سے پیش آئے، نبی ایسے کام کیے، لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اپنی ماں کو تو جھٹلا سکتے ہیں مگر محمد عربی کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنا کردار ایسا کرو، اپنا کریکٹر ایسا کرو، اپنا اخلاق ایسا کرو، اپنی سوچ ایسا کرو، اپنے آپ کو ایسا کرو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہے، جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو قرآن کتنا اچھا ہے، سمجھے؟ یہ اپنے آپ کو بناؤ، اس پہ میرا بولنے کا مقصد تھا۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اتنی جو مثالیں دیا ہوں، دیکھو حضور نے ایسے کیا، چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، اسے مار بھی سکتے تھے، پیٹ بھی سکتے تھے، بد دعائیں بھی دے سکتے تھے، لیکن کچھ کیا نہیں، اس کو اخلاق ایسا پیش کیا کہ اس کا دل جھک گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ انسانیت دکھاؤ، وہ میں نے سید صاحب کا کتے والا واقعہ بتایا کہ ان کو ولایت میں تو کسی کو تکلیف مت دو، یہ مکھی والا اس لیے کسی کو کھاتے ہوئے لات مت مارو، کسی کی روزی روٹی مت چھینو، جیسا کہ کسی کا کاروبار اچھا چلے گنڈے تعویذی کر کے ڈال، ہاں کسی کے گھر پہ خون ڈالیا ہے، کسی کے گھر پہ لونگے پھینک دیا، کسی پہ نیبو ڈالی، اب سب بھاگ کر رہا کرا دیا، یہ بڑی مصیبت ہے، ان چیزوں سے بچو۔ اس لیے میں نے آج انسانیت میں بولا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے کامل انسان بناؤ گے، بولو یہ نازک پہلو میں نے اس لیے اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے مولا اس میں جو غلطی ہوئی ہو سب کو ہمیں ان کو سب کو معاف فرما دے، اور اس سب کا ثواب حضرت مولانا شیر علی صاحب ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو عطا فرما، اے اللہ ان کو کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما، اور ان کے والد محترم کو صحت عطا فرما، ان کی بہنوں کو، کیونکہ لڑکیوں کا دل زیادہ نرم ہوتا، بہنوں کو، رشتہ داروں کو مولا سب کو صبر جمیل عطا فرما، اور اگر کسی کا کوئی رشتہ دار گزر چکا اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔